جڑاوالا کے فسادات پر بات کرنے سے پہلے میں ایک ایسے شخص پر بات کروں گا جو پاکستان کا سچا مسلمان تھا اور سچا پاکستانی تھا۔ یہ شخص گجرات کے ایک گاؤں بانٹوا میں پیدا ہوتا ہے، نام عبدالستار ایدھی۔ یہ شخص کراچی آتا ہے روزگار کی تلاش میں، اور وہاں دیکھتا ہے کہ کپڑے کا کاروبار کرنے کی غرض سے جس بازار میں کپڑا خرید رہا ہوتا ہے وہاں ایک شخص دوسرے شخص کو چاقو مار کر زخمی کر دیتا ہے۔ جسے زخمی کیا جاتا ہے وہ نالے میں گرتا ہے، تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور کوئی نالے سے اسے اٹھانے کو تیار نہیں۔ ایز اے ریزلٹ جب اس کے رشتہ دار آتے ہیں وہ بھی اسے نالے سے اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے، یہ شخص خود اس کی ناش نالے سے نکالتا ہے۔ اس سارے واقعے میں اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے۔ یہ شخص وہیں کاروبار کا ارادہ ترک کرتا ہے، ایک ایمبولنس خریدتا ہے اور اس کے پیچھے اپنا نمبر لکھتا ہے اور کہتا ہے کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہو تو اس ایمبولنس پر اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ یہ فیصلہ یہ یوں کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں، ایک مرنے اور مارنے والے، دوسرا تماشا دیکھنے والے، اور تیسرا ان کی مدد کرنے والے، اور مدد کرنے والے اللہ کے ہاں سیدھا پل صراط پر جنت میں ہوں گے۔ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہ اپنے ادارے میں ڈرائیور، آفس بوائے، سویپر، فون اٹھانے والے لوگوں کے لیے جب اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہیں یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس ایمبولنس کی مدد کے لیے اس کو پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ڈونیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں عبدالستار ایدھی صاحب کو۔ اس دوران ہی یہ اپنے اس جو جگہ لیتا ہے جہاں ایمبولنس ہوتی ہے وہاں ایک لوہے کا غلہ رکھ دیتا ہے جس میں لوگ درجنوں کی تعداد میں پیسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی فالتو ریزگاری، کبھی پیسے یا کچھ، اور یوں ڈونیشن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ عبدالستار ایدھی ایک دن فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہوا ہے اور وہ ایک چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو مارنے کے در پہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ بچہ حرام کا جنا ہے اور اس کو کوئی یہاں پھینک گیا اور ہم اس کو مار دیں گے کیونکہ یہ حلال بچہ نہیں ہے۔ عبدالستار ایدھی اس بچے کو اٹھاتے ہیں، ایدھی فاؤنڈیشن کا حصہ بناتے ہیں، اور یوں ایدھی کے جھولے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور وہ تمام بچے جن کو دنیا ناجائز قرار دیتی ہے یہ شخص ان کا باپ بن جاتا ہے، والد بن جاتا ہے، اور پھر ان کی اہلیہ جنہوں نے اس پر سب سے زیادہ کام کیا وہ اس میں ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ یہ لاشیں اٹھانے جب جاتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ گندے نالوں میں لاشیں گری ہیں اور کوئی شخص اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ شخص خود اس نالے کے اندر جاتا ہے، ناش اٹھا کر باہر لے آتا ہے، غسل دیتا ہے اور دفنا دیتا ہے۔ بازاروں میں بوڑھے دیکھتا ہے، فٹ پاتھوں پر وہ کاغذ چن رہے ہوتے ہیں، کتے انہیں نوچ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے یہ اولڈ ہومز کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی طرح پاگل دیکھتا ہے تو پاگل خانوں کی بنیاد رکھتا ہے، جنونی دیکھتا ہے تو ان کو ان پاگل خانوں میں جگہ دیتا ہے۔ یوں دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ایدھی فاؤنڈیشن سب سے زیادہ ایمبولنس رکھنے والی دنیا کی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام لکھتی ہے، اور شروعات ہوئی تھی بانٹوا کے ایک گاؤں سے۔ یہ وہاں جاتا ہے جہاں کراچی میں دنگے فساد ہو رہے ہوتے ہیں، ایک طرف پولیس دوسری طرف ڈاکو، اور یہ شخص جا کر کھڑا ہو جاتا ہے بیچ میں، نہ ڈاکو نہ پولیس کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ گولی چلائے، وہیں سیز فائر ہو جاتا ہے، اور یہ سب کراچی دیکھ چکا ہے۔ وہیں گولیاں دونوں طرف سے چلنا بند ہو جاتی ہیں، بدی اور اچھائی دونوں اپنے ہتھیار تھام لیتی ہیں کہ یہاں ایدھی آ گیا۔ آپ نے تو دیکھا ہے نا گبر آئے گا، یہ اصل گبر ہے پاکستان کا جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کا بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خواب کی طرح آج عبدالستار ایدھی کو جانتا ہے۔ ایدھی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8,000 لاشیں نکالیں، 16,000 نوزائیدہ بچے پالے، انہوں نے ہزاروں یتیم مسکین بچیوں کی شادیاں کرائیں۔ اس وقت تک ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے۔ جب ڈونیشن ختم ہوئی خود کٹورا لے کر سڑک کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، جب وفات پائی تو اپنی آنکھیں تک عطیہ کر کر چلے گئے، اور شروعات ہوئی تھی ایک چھوٹے سے گاؤں بانٹوا سے۔ اب سوال ہے ان تمام لوگوں سے
جو جڑا والا کے فسادات میں 1% اقلیت سے 99% اکثریت ہوتے ہوئے گھبرا گئے. قانون حرکت میں آیا. جن لوگوں نے نازیبا فیل کیا ان پر FIR ہو گئی, وہ پکڑے گئے اور ان پر ایسی قانون کے تحت رجسٹر ہو گیا جہاں سوائے موت کے کوئی اور چارہ نہیں تھا. اس کے باوجود ہم نے عیدی کے مسلمان ہونے, عیدی کے پاکستانی ہونے سے کچھ نہیں سیکھا. درجنوں گرجا گھر جلا دیے گئے اور بدلے کی آڑ میں تمام مقدسات جو ان کی تھیں ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم نے جرم کیا ہے تو ہم اس سے بڑے ایسے لوگ ہیں. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں تو اسلام تو وہ سکھاتا ہے جو عبدالستار عیدی نے کیا. اس نے بھی چاقو مارتے کسی شخص کو دیکھا تھا. اگر آج عبدالستار عیدی یہ سیکھ لیتا کہ چاقو مارنے سے کوئی 4 پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, تو میرا سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو معاشرے میں ہوئی بھی کوئی بھی بدی دیکھ کر, کوئی بھی غلط فعل ہوا دیکھ کر غلط راہوں کے مسافر ہو جاتے ہیں اور وہ شدید قسم کی بربریت پر اتر آتے ہیں. مجھے بتائیں, گرجا گھر جلا کر آپ کتنے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ عبدالستار عیدی کے فعل سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے. پاکستان میں نہیں, دنیا میں ہزاروں لوگوں نے اس کا رستہ اپنایا. اس کو مدر ٹریسا کا درجہ حاصل ہے. آپ لوگوں نے کیا سیکھا, کیا کیا؟ اب آپ یہ بتائیں کہ جڑاں والا میں ہونے والے واقعے میں جو آپ لوگوں نے پیٹرول مہنگا ہونے, غربت, مہنگائی, انفلیشن کی فرسٹریشن ایک ایسی آڑ میں نکالی اور ثابت کیا کہ جناب ہم اس قسم کے لوگ ہیں, وہ سچے پکے مسلمان ہیں یا عبدالستار عیدی اسلام سلامتی امن کا صحیح پیروکار ہے؟ اب ایک طرف تو میرا اسلام عبدالستار عیدی کا اسلام ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو جلاؤ, گھراؤ, ہراساں کرنا, مار دینا, مار دھاڑ اور اس پر بلیف رکھتے ہیں. جب اسلام لفظ کا مطلب ہی سلامتی ہے تو میری ادنا سی سوچ میں تو یہی آتا ہے کہ میرا مذہب عبدالستار عیدی کے اسلام کا پیروکار ہے. میرا مذہب وہ سکھاتا ہے جو عبدالستار عیدی نے پیروکاری کی. میرا دین جڑاں والا کا فساد نہیں سکھاتا, وہ لڑائی گھراؤ مار کٹائی نہیں سکھاتا, وہ کسی اور کی املاک کو نقصان پہنچانا اور جلانا نہیں سکھاتا. وہ یہ سکھاتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے ان لوگوں کو جو نازیبا اس طرح کی چیز کرتے ہیں انہیں قانون کے حوالے کر دیا جائے اور ان کو سبق امن اور آشتی سے دیا جائے. بالکل ویسے جیسے چاقو لگے اور گری ہوئی نالے والی لاش سے عبدالستار عیدی نے پورے دنیا کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھایا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بڑھیا کوڑا پھینکے اور جس دن نہ پھینکے تو اس کی عیادت کو جاؤ. یہ وہ اسلام ہے جس کی پیروی کرتے عبدالستار عیدی نے گنیز بک میں اپنا نام لکھوایا. تو اسلام تو عبدالستار عیدی سے سمجھ آتا ہے, سلامتی امن اور آشتی عبدالستار عیدی سے سمجھ آتی ہے. جڑاں والا کا واقعہ مجھے سمجھ نہیں آتا. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ سچے اور پکے اگر مسلمان ہیں تو آپ عبدالستار عیدی کے اسلام امن سلامتی پر چلیں گے یا پھر آپ وہ کریں گے جو جڑاں والا میں ہوا. فیصلہ آپ کا. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.